السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ کلاس 5 کے لیے ہے۔ تو ان کا جو عنوان ہے احسان کا بدلہ۔ تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کہانی میں کیا بتایا گیا کہ کیسے ایک ظالم بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اپنے غلاموں پر، اور ایک غلام کو اس نے کس قدر مارا تھا، کتنا مارا تھا اس نے۔ تو وہ اس کو وہاں سے چھوڑ کے، اس کو بادشاہ کو چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا۔ لیکن بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے جو غلام تھے اس کی تلاش میں لگائے ہوئے تھے کہ جب بھی وہ غلام جو ہے میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، یعنی اس کو مار دوں گا، موت کی سزا سنا دوں گا۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو غلام بھاگا ہوتا ہے وہ جنگل میں چھپ رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے غلام جو ہیں وہ نہ آئے میرے پاس، تو وہ مجھے نہ پکڑ کے لے کے جائیں۔ اور وہ اچانک ایک شیر کی چیخوں کی آواز سنتا ہے، دردناک آوازیں سنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس بھاگتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو کانٹا چبھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا آتا ہے، وہ دل ہی دل میں جب شکر گزار کر رہا تھا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کل اس کی پڑھی تھی اسٹوری، اس کی کہانی پڑھی تھی۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی زیادہ دن گزرنے نہیں پائے تھے کہ بادشاہ کے آدمی نے غلام کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ اب کیا تھا کہ بادشاہ نے اس غلام کو ڈھونڈ ہی لیا تھا اور اس کے بادشاہ کو اس پاس لے گئے تھے اس غلام کو۔ بادشاہ نے نہایت غصے کی حالت میں اسے سزائے موت سنا دی۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ غلام کو بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے، اور جب سزا دی جائے تو شہر کے لوگوں کو جمع کر کے دکھایا جائے کہ بادشاہ کا نافرمان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو غلام پکڑا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بھوکے شیر کے آگے ڈالنا ہے، اور جب بھوکے شیر کے آگے ڈالنے لگے تو سارے کے سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا شہر کے، وہ جمع ہونے چاہیے تاکہ دکھایا جائے کہ جو بھی بادشاہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی سزا یہی ہوگی۔ غلام کو سزا دینے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور ایک کھلے میدان میں شہر کے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگ مقرر روز میدان میں جمع ہو گئے۔ ہجوم کی موجودگی میں وہ پنجرا لا کر رکھ دیا گیا جس کے اندر بھوکا شیر داڑ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف لوگ تھے جو کہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شیر بھوکا بھی تھا اور غصے میں بھی تھا۔ یہی نظر آ رہا تھا کہ جو ہی غلام کو پنجرے میں ڈالا جائے گا شیر اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اب کیا تھا کہ جب جس تاریخ کا اعلان ہوا تھا اس تاریخ پر وہ کیا ہوا تھا، کھلے میدان میں لوگ جمع ہو گئے اور بھوکے شیر کا پنجرا بھی جو تھا وہ اس میدان میں رکھ دیا گیا۔ تو شیر کی حالت دیکھ کے یہ پتہ چل رہا تھا کہ شیر کتنا بھوکا ہے اور کتنا غصے میں ہے، جس طرح وہ داڑ رہا تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب غلام کو اندر ڈالا جائے تو وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ تو لوگ سارے جو تھے وہ سہمے ہوئے لوگ اس کربناک منظر کے تصور ہی سے بہت دکھی تھے، مگر چپ تھے کہ وہ بالکل بے بس تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ غلام کو معاف کر دے۔ اب لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی سہمے ہوئے تھے، کوئی بھی بادشاہ کے آگے نہیں بول رہا تھا کہ ہم لوگ اس سے بول سکیں، کہ ہم لوگ جرأت کر سکیں کہ بادشاہ سے بول سکیں کہ اس کو معاف کر دیں، اس کی جو سزا ہے یا اس کو کم کر دیں۔ تو وہ سارے چپ چاپ وہی کھڑے رہے۔ شیر مسلسل داڑے جا رہا تھا اور پنجرے کے اندر بے چینی کے عالم میں ٹہر رہا تھا۔ اچانک بادشاہ کے آدمی غلام کو پکڑ کے لائے اور اسے پنجرے میں دھکیل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ، اس کے درباریوں اور شہر کے لوگوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب غصے اور بھوک کی حالت میں بے چینی سے دھاڑنے والے شیر نے خاموش ہو کر گردن جھکائی اور غلام کے قدموں میں گر گیا۔ اب کیا تھا کہ جو شیر داڑ رہا تھا پنجرے میں، انہوں نے کیا دیکھا کہ جب غلام کو ڈالا گیا اندر تو بادشاہ بھی وہاں پہ موجود تھا، بادشاہ کے جو درباری تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور شہر کے جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے۔ لیکن جب اس کو ڈالا گیا تو وہ یہ سارا کام دیکھ کر خاموش ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا غصے والا داڑا بھوکا شیر جو ہے وہ خاموشی سے سر جھکا کر اس غلام کے قدموں میں گر گیا۔ یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں سے غلام نے کانٹا نکالا تھا۔ وہ شیر نے اس غلام کو پہچان لیا تھا کہ جس نے اس کی مدد کی تھی۔ شیر نے اپنے محسن کو پہچان لیا تھا اور اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا۔ اس حیرت انگیز منظر کا بادشاہ کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس نے نہ صرف غلام کو معاف کر دیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔ اب کیا تھا کہ جب یہ معاملہ سارا دیکھ رہا تھا تو بادشاہ کو اتنا آیا کہ ایک جو شیر ہے، اگر اس کے ساتھ ایک جانور ہے، اس کے ساتھ جو احسان کیا ہے اس غلام نے، تو اس نے اس کو احسان کا بدلہ جو ہے وہ واپس کر دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس کو کھایا نہیں۔ اس کو جب اپنے محسن کو پہچان لیا، یعنی اپنے جس نے احسان کیا تھا اس کو پہچان لیا، تو اس نے اس کے قدموں میں گر کر خاموشی سے
گر گیا اور سر جھکا لیا اور اس نے اس کا احسان کا بدلہ جو تھا وہ چکا دیا تھا کہ اس کی زندگی کو بچا دیا تھا۔ تو شیر جب بادشاہ نے یہ سارا حیرت انگیز معاملہ دیکھا تو بادشاہ بھی جو ہے نا اس پہ یہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے نہ صرف غلام کو معاف کیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ اس نے اس کو آزاد بھی کر دیا تھا، یعنی مطلب وہ جہاں چاہتا تھا جا سکتا تھا۔ تو یہی بچوں احسان، اس کہانی کا مطلب آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کسی کے ساتھ احسان کرو تو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ میں نے ہاں تم پر احسان کیا تھا۔ ایون اگر آپ لوگ کلاس میں کسی کو پینسل وغیرہ دیتے ہو تو یہ نہ سوچا کریں کہ ہم لوگوں نے اس پہ احسان کیا، یا جب بھی آپ لوگوں کا جھگڑا ہو تو اس کو آپ بار بار جتلاؤ، میں نے تمہیں اس ٹائم پر پینسل دی تھی یا تمہیں اس ٹائم پر یہ چیز دی تھی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب بھی ہم لوگ احسان کریں یا کسی کی مدد کریں تو اللہ کی رضا کے لیے مدد کر کے خاموش ہو جائیں۔ اس کا جو بدلہ اگر ہمیں اس دنیا میں نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے یا تو میں اس کو دنیا میں ہی اس کی مدد کر دیتا ہوں، اس کی جو احسان کیا ہوتا ہے وہ پورا کر دیتا ہوں، اگر دنیا میں نہ کروں تو آخرت میں اس کا ضرور بدلہ پورا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ کہانی پڑھانے کا مطلب ہی یہی تھا، مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں تو کبھی جتلائیں نہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے آج آپ کو کہانی پڑھائی ہے تو آپ لوگوں نے گھر بیٹھ کے اس کو پڑھنا بھی ہے، اور اس کے متعلق میں آپ سے مختصر کویسچن سوال جواب جو ہیں وہ جب آپ لوگ اسکول آؤ گے تو پوچھوں گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ لوگوں نے یہ یاد پڑھنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔